تختی نمبر 11، اس میں خاص طور پر سکون کی مشق ہے، یعنی جزم کی مشق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جتنے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کی بھی ساتھ ہی مشق ہے۔ یہ لمبی تختی ہے، تو اس تختی کو میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا جاتا ہوں۔ اس میں نیچے ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ علامات وقف بتائی ہیں۔ یہ قاعدے کے اندر وقف تام، آگے میم لکھا ہوا ہے، وقف لازم، طا لکھا ہوا ہے، وقف مطلق، جیم لکھا ہوا ہے، وقف جائز، شروع میں گول دائرہ تھا، شروع میں گول دائرہ وقف تام، میم وقف لازم، طا وقف مطلق، جیم وقف جائز، سین سکتہ، یہ بہت ساری علامات لکھی ہیں۔ یہ علامات ہم ابھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان علامات کو انہوں نے اس تختی کے اندر کہیں ذکر نہیں کیا، تو انشاءاللہ بہت کم یہاں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ کئی کی صفحے ایسے لکھے ہوئے کہ کوئی علامت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا 2 مہینے کا دورانیہ تھا قرآن کی صحیح تلاوت سیکھنے کا، ہمارے 2 مہینے سے پہلے ہمارا قاعدہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے 2 مہینے ختم ہوں گے 20 نومبر کو، ہم نے 18 اکتوبر کو شروع کیا تھا، 18 یا 19 اکتوبر کو، ستمبر کو، تو 20 نومبر کو ہمارا ختم ہوگا۔ انشاءاللہ 20 نومبر سے پہلے ہم قاعدہ بھی ختم کر لیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھ لیں گے۔ مثلا قرآن کا ہم 30واں پارہ لے لیں گے، پھر یہ جتنی علامات ہیں، وقف ہے، لازم ہے، مطلق ہے، جو آخر علامات لکھی ہوتی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ اب تو چونکہ توڑ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ذرا سمجھنا کچھ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ قرآن ہی ہم سامنے کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن واضح بات ہے قرآن بغیر نورانی قاعدے کے تو سمجھ آتا نہیں۔ تو انشاءاللہ نورانی قاعدے کے بعد پھر یہ ان علامات کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وقف تام، وقف لازم، وقف مطلق، جو یہاں تختی میں لکھے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم جب قرآن پڑھیں گے اس وقت اس کو پڑھیں گے، ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت پڑھنا آسان ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ حمزہ نون زبر ان، یہ نون کے اوپر سرخ نشان ہے نا، نیچے لکھا ہوا ہے سرخ نشان پر غنہ کریں، سبز حروف کو موٹا کریں، باقی تمام رنگوں کے حروف باریک پڑھیں، وہ بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے صفحے کے آخر میں۔ سرخ نشان پر غنہ کریں، نیلے نشان پر قلقلہ کریں، یہ بھی مشق کرتے جانی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر حرف کو بھی پڑھتے ہوئے سیکھتے جانا ہے۔ نون کے اوپر سرخ نشان آ گیا نا تو غنہ ہوگا، غنہ کا مطلب ناک کو، آواز کو ناک میں لے جانا تقریباً 1 سیکنڈ تک۔ انت اہدی، یہ جو ہا ہے، یہ ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہے۔ ہا یہ اور جگہ سے نکلتی ہے حلق میں، اور ہا اور جگہ سے نکلتی ہے۔ اہدی، بعدو، یہ عین ہے، اس کو بادو نہیں پڑھنا، عین کو سیکھنا ہے۔ بادو کا مطلب تو یہ ہے کہ با کے بعد ہم نے الف پڑھی ہے، حالانکہ با کے بعد الف تو نہیں ہے، الف اور عین میں فرق ہے۔ بعدو، بعدو، اس کو سیکھنا ہے۔ بقشا، یہ دیکھو طا سبز ہے، سبز کا مطلب ہے موٹا پڑھنا ہے، اور موٹا پڑھا جاتا ہے آدمی لفظ بولتے ہوئے حلق جو زبان کا پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر حلق کی طرف اٹھائے۔ یہ ہماری زبان ہے جو باہر نکلی ہوتی ہے، یہ اس کا پچھلا حصہ ہے جو جڑ ہے زبان کی۔ جب موٹا حرف بولنا ہو تو اس حصے کو اوپر اٹھائے تالوں کی طرف، تو حرف خود بخود موٹا ہو جاتا ہے۔ بقشا، بق، بق، اور چونکہ قلقلہ ہے تو قلقلہ بھی کریں گے، بقشا، سا یا کنتو، کنتو، نون پر غنہ ہے، کنتو لست امرن، اس پر غنہ ہوگا، امرن بردن جمعن، یہاں غنہ اس لیے نہیں کیا، آگے حبل ان کی ہا آ گئی ہے تو اسی لیے انہوں نے 2 زبروں کے اوپر سرخ نشان نہیں دیا۔ غنہ کریں گے تو جمعن، اور غنہ نہیں کریں گے تو جمعن، بغیر غنہ کی جمعن، اور غنہ جمعن، آواز ناک کے اندر 1 سیکنڈ تک ٹھہری رہے گی، یہ غنہ ہو جائے گا۔ جمعن غنہ ہے، بغیر غنہ کے جمعن بس۔ حبلن، حب، حب، آواز اچھل رہی ہے حلق میں، حب، اور اگر نہ اچھالوں تو پھر ہوگا حبلن، حبلن، حب، کوئی نہیں اچھلی، حب اب اچھلی ہے، حبلن، خسرن، خلقن، سب، یہ قلقلہ ہے، سب، سبحن،
سبقن ش الف کے اوپر جزم آگے نا جھٹکا، اس کو شا نون نہیں پڑھنا، اس کو دیکھنا ش ش شأنن صبحن ضبحن عبدن عد عد احد قلقلہ عدنن، لیکن یہاں غنہ نہیں ہوگا، سرخ نشان نہیں ہے، اس لیے کہ آگے عین آ گیا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را، یہ 8 حروف جب تنوین کے بعد آ جائیں تو پھر وہاں غنہ نہیں ہوتا، اسی لیے نون کی 2 زیروں کے اوپر غنہ نہیں ہے۔ عشرن عصفن غرقن غلبن فصلن قدحن قغبن، اس کو اب جھٹکے کے ساتھ کأسن قدحن، ہاں غنہ نہیں ہے چونکہ آگے لام آ گئی، لغون مسکن نخلن نشقن نفسن نق قلقلہ ہے، نقعن یسرن، غنہ نہیں ہے چونکہ آگے حمزہ آ گیا، یسرن ابقا اب قلقلہ ہوگا، ابقا ترضا تنسا، کیونکہ کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یخشا یسعا یتلو یدعو تجری یہدی یغنی القت، اچھے تا کے اوپر آواز رک جائے، القت، یہاں آواز ہلے نہیں، القت یہ نہ ہو، تا القت بس، امہل یہ لام کے اوپر سیکھنے کی چیز ہے، جب لام پر جزم ہے وہاں لام پر حرف ہلنا نہیں چاہیے، دیکھو میں پہلے غلط پڑھوں گا پھر ٹھیک پڑھوں گا، امہل ہل، یہ زبان میری رکی نہیں ہے، امہل بس رک گئی زبان، یہ ٹھیک ہے، امہل زبان اوپر گئی ہے پھر نیچے نہیں آئی، امہل زبان نیچے آ گئی ہے یہ غلط ہے، یہ واہ ول غلط ہے، واہ ول یہ ٹھیک ہے، ربل یہ غلط ہے، ربل یہ ٹھیک ہے، زبان جب اوپر لگے تو پھر اس کو وہیں روک لیں، جس لام کے اوپر جزم ہو اس لام پر جیسے ہی زبان آگے اوپر لگے گی زبان کو وہیں روک لینا ہے، یہ ٹھیک ہے، امہل ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب اگر کوئی یوں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ غلط ہے، الحمدللہ رب العالمین زبان نیچے نہیں آنی چاہیے، اقرأ فرغب قلقلہ ہے، فرغب فانصب وانحر اخرج ارسل اغطش افلح اکرم، بس وقت پورا ہو گیا، باقی کل کر لیں گے۔